سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ سب سے پہلے صحابی کی تعریف سماعت فرمائیں۔ علماء متقدمین اور علماء متاخرین نے صحابی کی جو تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک پاکیزہ جماعت اس زمرہ میں آتی ہے۔ اہل سنت والجماعت اور ائمہ سلف کا یہ اعتقاد ہے کہ تمام صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجومی بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو شخص ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرے گا تو یقیناً وہ ہدایت پا جائے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث پر توجہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ کچھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو شخص ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرے گا تو یقیناً وہ ہدایت پا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام سراپا ادب اور سراپا تقویٰ تھے۔ سورۃ حجرات کے اندر قرآن مجید میں موجود ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو لوگ، تو سامنے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام مراد ہیں، تو اس آیت سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو تم جو کچھ مجھ سے سنو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو بعین ہی ہم تک پہنچایا، تمام احادیث کو ہم تک بعین ہی پہنچایا۔ اگر آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ کر کے ان کو عام انسانوں کی طرح غیر معتبر قرار دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی سے سنا یا جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر احکام نازل ہوئے
تو وہ ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اب اگر ہم صحابہ کرام کو غیر معتبر قرار دیتے ہیں تو اسلام کی پوری عمارت غیر منہدم ہو جائے گی۔ کیونکہ صحابہ کرام سے ہی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ اور آج اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبصرہ کرے کہ ان میں کچھ خاص تھے، ان میں تفریق کرے کہ کچھ صحابہ کرام حق پر تھے اور کچھ نا حق تھے، تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور علماء حق نے ہمیں ایسی جماعتوں اور ایسے گروہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو خود گمراہ ہوں گے وہ دوسروں کو ہدایت کیا دیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔